والذین یتوفون منکم، کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے، وفات ہو جائے، مر جائے، ومنکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اور بیویاں چھوڑ کے جائے، 4 بھی ہو سکتی، 3 بھی ہو سکتی، 2 بھی، 1 بھی ہو سکتی ہے، یتربصن بانفسہن، اس کی جتنی بھی بیویاں تھیں سب اپنے آپ کو روکے رکھیں عدت کے اندر، 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن عدت میں اپنے آپ کو روکے رکھے۔ آج یہ نظر آ رہا ہے سماج میں موت کے بعد والی عدت تو بڑے پردے کے ساتھ گھر میں پردہ لگ جاتا ہے، جس سے بات کرتی تھی سبزی ترکاری گلی محلے میں کرانہ لیتی تھی وہ سب بھی بند ہو جاتا ہے اور بڑے پردے میں عدت گزارتے ہیں۔ یہ عدت طلاق کے بعد یہی حکم ہے، یتربصن بانفسہن 3 قروء ولا یخرجن لا تخرجوہن، جو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے والذین یتوفون منکم، جس عورت کے شوہر انتقال کر گئے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے، تو طلاق جس کو دیا گیا وہ اپنی عدت کے مطابق وہ بھی روکے رکھے۔ حمل والی ہے تو حمل وضع حمل تک یا حمل ضائع ہوئے تک وہ الگ الگ عورت، اور اوپر جو بیان کیا اللہ نے اس سے پہلے یتربصن بانفسہن 3 قروء، جس کا MC آتا ہے تو 3 MC تک وہ رکے رکھے اپنے آپ کو۔ تو یہ مرنے والی کی عدت تو بڑے اہتمام سے گزارتے ہو گھر میں، اسی شوہر کے گھر میں، طلاق والی کی عدت بھی اللہ کا حکم ہے اسی شوہر کے گھر میں گزارنا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس لیے گزارنا ہے طلاق کے بعد شوہر کے گھر میں، بیڈ پر، بستر پر، اسی مضجع کے اوپر، تاکہ رجوع ہو جائے، سیکس ہوا تو رجوع ہو جائے گا، یا لبھاتے رہو، رغبت دلاتے رہو، کھینچتے رہو، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے اچھے سلوک کرتے رہو، منہ سے رجوع کر لے تو رجوع ہو جائے گا۔ تو یہ موت کے بعد والی عدت بڑے اہتمام سے گزارتے ہیں لوگ۔ یہ طلاق کے بعد والی عدت کا مفتی صاحب کہاں سو گئے؟ مفتی صاحب حکم کیوں نہیں دیتے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ شوہر کے طلاق دینے والے شوہر کے بستر پہ تمہیں عدت گزارنا ہے، اور اگر مل گئے، تعلقات قائم ہوئے تو یہ رجوع ہو جائے گا، یا منہ سے کہہ دیے تو۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10، جس عورت کا شوہر انتقال کر چکا ہے، 4 اشہر 4 مہینے و 10 دن۔ اب اگر اس کو کوئی نہیں جانتا یہ ترجمہ کرے، 4 اشہر و 10 مہینے اور 4 مہینے 14 مہینے، کوئی یہ بھی جہالت کر سکتا ہے جسے نہیں معلوم، لیکن 4 اشہر و 10 ایام، 10 دن یہاں پر مراد ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہو گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اے عورتیں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور اے عورتوں کے ولی، ذمہ دار، رشتہ دار جو اس کے بعد میں پالنے پوسنے والے ہو، جن کے ہاں واپس لوٹنے والی ہے اس شوہر کے موت کے بعد، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے نئے نکاح کے لیے اگر کسی سے بات چیت کرتی ہے، کسی سے اس عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ چل رہا ہے ایگریمنٹ تو کوئی بات نہیں، چلنا چاہیے، ضرورت ہے۔ سعودی عرب میں، بہت سارے عرب کنٹریز میں 1 دن بھی عدت ختم ہونے کے بعد بنا شوہر اور بنا بیوی کے کسی بالغ مرد اور عورت جوڑے کا تصور ہی نہیں ہے۔ 100 سال کی بوڑھی بھی ہو گئی تو فوراً کسی نہ کسی اس کے برابر کے کفو اور برابری کے جوڑے کے ساتھ اس کا رشتہ کر دیتے ہیں۔ 1 دن بھی بنا شوہر کے کوئی نہ رہے، 1 دن بھی بالغ مرد کسی بنا بیوی کے نہ رہے، اور رہے تو روزہ رکھے تاکہ برائیوں سے بچے وہ۔ تو اس عدت کے ختم ہونے کے بعد فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تیسری مرتبہ یہ آ رہا ہے، ایک مرتبہ آیا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب عدت ختم ہونے کو آئی، طلاق والی عورت کی تو رجوع کر لو، اس کنٹیکسٹ میں آیا۔ دوسری بار آیا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، عدت ختم ہو چکی، احسان کی رخصتی ہو گئی تو انہیں دوبارہ عقد جدید کرنے سے روکو مت۔ اب آ رہا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب جس شوہر وفات ہو چکا تھا اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن پوری ہو چکی، تو اس کے بعد فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں۔ بولو مت اب بھی عدت ختم ہوئی، ابھی نکاح کی بات کرنے لگی، شادی کی بات کرنے لگی، اپنا دولہا ڈھونڈنے لگی، نہیں، ایسے تم تانے مت کرو۔ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنے آگے کی زندگی کے لیے جو اپنے صحیح
جوڑی دار ڈھونڈ رہی ہے تو اسے کرنے دو، عیب نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے فعلن فی انفسہن، اپنے فیوچر اور مستقبل اپنے نفس کے لیے جو رشتہ ڈھونڈ رہی ہے، فعلن جو کیا، جو بات چیت کیا، جو کانٹیکٹ کیا، جس انداز سے بھی کیا اسے عیب مت سمجھو، بالمعروف معروف طریقے پر، واللہ بما تعملون خبیر، اور اس کے لیے جو کچھ تم کرتے ہو ایک ایک چیز سے اللہ باخبر ہے، چھپ چھپا کے نہیں، اوپنلی کرو۔ ایسے ہی جو ایک عام ہو گیا ہے پریمی جنہیں کہا جاتا ہے پہلے نکاح سے پہلے، وہ بھی چھپ چھپا کے مت کرو، واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ باخبر ہے۔ نکاح کی نیت ہے، ماں باپ سے کہہ دو، خاندان سے کہہ دو، ذمہ دار ولی سے کہہ دو، اور چھپ چھپ کر معاشقہ، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، چھپ چھپ کر معاشقہ اور چھپ چھپ کے باتیں یہ مت کرو، یہ گناہ ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور عدت کے اندر بھی تمہارے لیے کوئی عیب نہیں، عدت کے بعد تو بالکل تم اوپن ہو، اجازت ہے تمہارے لیے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اگر اس عدت کے اندر عورت کسی کو اشارے کنائے میں کچھ اشارہ کرتی ہے کہ اس کے بعد تو تمہارے لیے راستہ کھل جائے گا، اس کے بعد تو، یا اشارے کنائے میں کچھ ایسے انداز، الفاظ اور کچھ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ، کچھ ایسے اشارے کنائے الفاظ ایکشن ہیں کہ جو دیکھنے والے، آنے جانے والے سمجھ جا رہے کہ آگے اس سے نکاح ہوگا، کرنا چاہتی ہے، یا وہ مرد، تو اس عدت کے اندر بھی اشارے کنائے میں تم یہ کر سکتے ہو، تمہارے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم، تم نے من خطبۃ النساء، عورتوں کو خطبہ نکاح کے لیے پیش کیا یا عورتوں نے انداز اشارے میں کیا اس عدت کے اندر، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، دونوں کے لیے ویسے ہی برابر حق ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اس بیوی نے، عورت نے چھپا کے رکھا اور فوراً عدت کے بعد اس شوہر سے نکاح کے لیے اپنی مرضی مکمل ظاہر کر دی کہ جب سے میں سوچ رہی تھی، 4 مہینے 10 دن سے میں سوچ رہی تھی تمہارے تعلق سے، یہ باتیں اوپن کر دی۔ اکنن تم چھپائی ہوئی تھی، فی انفسکم اپنے دل میں، یا کوئی مرد چھپایا ہوا تھا، فوراً 4 مہینہ 10 دن کے بعد آ کے اس نے ظاہر کر دیا۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ وہ عورت بھی ذکر کر دے گی جو دل میں ہے، اور وہ مرد بھی ذکر کر دے گا۔ اب سورہ احزاب میں جو اللہ نے آیت نازل کی، اللہ کے رسول حضرت زید سے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک علم اللہ انکم ستذکرونہن، یہاں پہ جو کہا تو اللہ کے رسول دل میں ان کے ارادہ تھا اگر حضرت زید میری بات نہیں مانے، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا حضرت زید پر، اور تم نے بھی بہت انعام کیا، بچے کی طرح انہیں پالا،